اللہ الرحمن الرحیم انٹرویوز کے سوال حل کرتے ہیں. اجارہ اور سود میں کیا فرق ہے؟ جی، اجارہ اور سود میں کیا فرق ہے؟ اگر جوابات نہیں آتے بتاؤں. ہوں یہ فی الحال انہوں نے سوال اتنا ہی پوچھا ہے. اجارہ اور سود میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اجارہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کسی کو کرائے پر کوئی چیز دینا. اس میں اجارے میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، نفع کے بھی اور نقصان کے بھی. لیکن سود میں نقصان کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ نفع کا پہلو ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. سورہ نور کے مضامین لکھیں یا بیان کریں. سورہ نور کے مضامین. جی، حد قذف، حد زنا، معاشرتی آداب، عشاء کی نماز کا حکم، تہمت، حد لعان، پردے کے احکامات، بوڑھی عورتوں کا پردہ نہ کرنا. جی، اس میں دو ہیں. ایک ہے حد زنا، حد قذف، لعان حضرت عائشہ کے بارے میں، اور معاشرتی آداب یعنی گھروں میں کسی گھر میں کس ٹائم جانا ہے، اور پردے کا حکم. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کہ یہ جو ایسی عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام کس نے لگایا تھا؟ عبداللہ ابن ابی منافق نے. عبداللہ ابن ابی بن ابی سلول اس نے. ان میں تین صحابہ کرام تھے جن میں حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش اور مستہ بن اساسہ، یہ بھی تین تھے. اور ان کو وہ کوڑے لگائے گئے تھے کہ نہیں لگائے گئے تھے؟ لگائے گئے تھے. آگے حضرت عائشہ کی منگنی آپ سے پہلے کس سے ہوئی تھی؟ جبیر بن مطعم. جبیر بن مطعم. امام حسین کی حکومت وقت سے بغاوت تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ امام حسین نے جو حکومت کا ٹکراؤ کیا وہ بغاوت کی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، بغاوت نہیں تھی. بغاوت کہتے ہیں کہ کسی اہل حکمران کے خلاف کھڑے ہونا اور تختہ الٹنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں. جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خروج یہ دین اسلام کی سر بلندی اور نا اہل حکمرانوں سے تخت چھین کر اہل حکمرانوں کے حوالے کرنا، اس لیے انہوں نے خروج کیا تھا. یعنی وہ سوال آتا ہے ہمیں لیکن الفاظ کا ہیر پھر تھوڑا سا نا. یہ تو ملوکیت ہے نا، ملوکیت ہے ملوکیت. اچھا، بائبل پڑھی ہے آپ نے کہ نہیں؟ اگلا انٹرویو بائبل پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. ہائیکل سے کیا مراد ہے؟ ہیکل. ہیکل سے کیا مراد ہے؟ ہیکل. ہیکل کے معنی ہے معبد خانہ، مسجد یا عبادت کی جگہ. اصل میں یہ داؤد علیہ السلام کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یہ ان کی طرف منسوب ہے جو سلیمان علیہ السلام کے بعد جانشین بنے تھے. تو ان کی طرف منسوب ہے کہ ہیکل انہوں نے بنوایا تھا، اور اس میں وہ جو ہے نا تابوت سکینہ کو رکھتے تھے. ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ وہ تو ہے نا کہ ہے کیا. ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد تھی. جی.
جی اچھا جی ہے، کل سلیمانی دراصل ایک عبادت گاہ ہے یا مسجد تھی جو سلیمان علیہ السلام نے پہلے داؤد علیہ السلام نے شروع کی لیکن بنی نہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کے دور میں جنات نے تعمیر کیا تھا تاکہ لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس کے تین حصے بنائے گئے تھے، ایک حصے میں عام لوگ، دوسرے میں علماء اور یا انبیاء کی اولاد، یا تیسرے میں جو ہے نا تابوت سکینہ۔ گویا یوں سمجھے عام لوگ، علماء یا انبیاء کی اولادیں، یا تیسرے میں تابوت سکینہ۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی تھی۔ ہیکل سلیمانی، چلو یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ مدرج سے کیا مراد ہے؟ مدرج، مدرج سے کیا مراد ہے؟ جی یہاں پر مدرج سے مراد ہے اس کا معنی داخل کیا ہوا ہے، شامل کیا ہوا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں سند کے اندر یا متن کے اندر کسی اضافے کو یا کسی چیز کو یا راوی کو داخل کرنا، یہ کیا کہتا ہے؟ مدرج۔ اگر متن میں کیا جائے تو مدرج المتن، اگر اس سند میں کیا جائے تو مدرج الاسناد۔ اشتقاق سے کیا مراد ہے؟ اشتقا یا اشتقو، اشتقاقاً سے مراد یہ ہے نکالنا، بنانا، نکالنا۔ جیسے ضرب یضرب، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے ضربن سے نکلا ہے، ضربن مصدر ہے اور اس کے نکل کے آگے فعل بننا ضربا، یہ اشتقا مشتق ہے۔ تو مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، بنانا، نکالنا، بنانا۔ کلی کرنا عربی میں کسی کہتے ہیں؟ مز مزہ، کلی کرنے کو کہتے ہیں مز مزہ۔ اور ناک میں پانی ڈالنے کو کیا کہتے ہیں؟ استنقاق، استنقاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا 16، 17 اور 18 نمبر انٹرویوز سے